سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی کا سورہ الاعراف کا اپنی ماں قبل سورۃ الانعام کے ساتھ اور ربط اسمی یہ ہے. سورہ انعام میں فرمایا کہ اگر تم نے چوپایوں میں عرش کھیتی زمین کی پیداوار میں غیر اللہ کو شریک نہ کیا اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اس میں سے نہ نکالی تو اللہ تعالیٰ تم کو نہ صرف دوزخ سے بچائیں گے بلکہ آراف سے بھی بچا کر جنت میں لے جائیں گے. یہ آراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے. کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائیں گے, کچھ وہ خوش نصیب ہوں جو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آراف کے مقام پر رکھے جائیں گے. جب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو جہنم سے پناہ مانگیں گے, جنت والوں کو دیکھیں گے تو اللہ سے جنت مانگیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اور گناہ جو ہے وہ برابر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے. مگر یاد رکھیے گا یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ ان کے گناہوں میں شرک نہیں ہوگا, کیونکہ جو مشرک ہے وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. وہ کدھر جائے گا؟ یہ گناہگار مومن کی بات ہو رہی ہے. آراف کے مقام پر کون ہوں گے؟ گناہگار مومن ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں مسئلہ توحید کو مانو, یعنی نظر و نیاز اللہ کے نام کی دو, غیر اللہ کے نام کی نہ دو, تو اللہ اپنی رحمت سے اس عقیدے کی برکت سے تمہیں جہنم سے بھی بچائے گا بلکہ آراف سے بھی بچا کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے گا. اور نمبر 2, سورہ آراف میں دلائل کے ساتھ مسئلہ شرک فعلی اور شرک تصرف واضح کیا گیا. دلائل عقلیہ بھی تھے, دلائل نقلیہ بھی تھے, دلائل وحیہ بھی تھے. فرمایا کہ مسئلہ جو ہے دلائل کے ساتھ واضح ہو گیا ہے. اب سورہ آراف میں فرمایا کہ اپنی جرت, بہادری
اور استقلال کے ساتھ اس کی تبلیغ کرو، اور مسئلہ توحید کے بیان میں کوئی بھی مشکل آ جائے، مصائب آ جائے، انہیں برداشت کرو۔ انہیں کیا کرو؟ برداشت کرو۔ مصائب اور مشکلات کی وجہ سے مسئلہ توحید کے بیان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس سورت کے 3 دعوے، سورہ اعراف کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ توحید کو کھل کے بیان کرو، نفی شرک تصرف اور شرک فعلی کو جرت اور استقلال کے ساتھ ان کی نفی کرو۔ نمبر 2، جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان کی پیروی کرو، اور شیطان کی پیروی میں آ کر اپنی طرف سے تحریمات اختراع نہ کرو۔ اور نمبر 3، کہ یہ مسئلہ کہ غیب دان، کارساز، متصرف الامور اللہ ہی ہے، اور اس نے اپنے اختیارات میں سے کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اب یہ 3 دعوے سورت کے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اس سورہ اعراف میں 6 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ 6 انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ 6 انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ تینوں دعوے ثابت فرمائے کہ مسئلہ توحید کا بیان نہیں چھوڑنا، مشکلات آ جائے، مصائب آ جائے، ڈٹ جائے۔ اور دوسرا جو ہے اللہ کے اختیارات کو اس انداز میں بیان کرنا ہے، مسئلہ واضح ہو جائے کہ مختار کل اکیلا اللہ ہی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی بادشاہت کا کوئی شعبہ کسی کو الاٹ نہیں کیا ہے، بالکل نہیں کیا ہے۔ اور پھر سورہ اعراف کے آخر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعلان کروائے۔ کتنے اعلان؟ 2 اعلان کروائے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ اعلان کر کے مسئلہ سمجھائیے، بتائیے۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آیت کا نمبر 188۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کل بول دیجئے، اعلان کیجئے، کل اے میرے سونے کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے۔ اللہ کی کیا اعلان کروں؟ فرمایا فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی شان والا پیغمبر، مقام محمود اور مقام شفاعت کا دولہ پیغمبر، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد تو اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرے بھی نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اگر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں تو پھر کوئی اور مائی کا لال بھی اپنے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ سے آگے کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ رات کے بعد مقام محمد رسول اللہ کا ہے۔ اللہ اس سے اعلان کروا رہا ہے، اعلان کر میرے سوڑے پھول، بتا ان کو مسئلہ کہ میں محمد رسول اللہ بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، کار ساز نہیں، مختار کل نہیں ہوں۔
فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آج ہی فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، دیکھو نہ ذرا نفع نقصان کا مالک تو وہ ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو۔ کیا ہو؟ عالم الغیب ہو، اسے پتہ ہونا چاہیے میرے ساتھ ابھی گھنٹے بعد کیا ہونا ہے، 2 گھنٹے بعد کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے۔ جس کے پاس ہے کا علم ہی نہیں، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو میں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، کیا تم دیکھتے نہیں اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں ساری بلائیں اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں جتنے مسائل، جتنی تکلیفات آئی، اتنی کسی نبی پر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی توحید کی وجہ سے میں محمد الرسول اللہ کو ستایا گیا، سب سے زیادہ نبی پاک کو ستایا گیا۔ ہر طرح کے حربے آزمائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے بھی کیے گئے، انہیں زخمی بھی کیا گیا، شدید زخمی کیا گیا، آپ کے گھر پر، آپ کی عزت پر، آپ کے لباس پر، آپ کی بیوی پر الزام لگایا گیا مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ آپ کی پیاری لاڈلی صاحبزادی، سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر تھپڑ مارے گئے مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کس وجہ سے مسئلہ ہے؟ توحید کی وجہ سے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو میں ساری خیریں جمع کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ سنو، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میرا سٹیٹس اور مقام یہ نہیں ہے کہ میں نفع نقصان کا مالک ہوں، میں حاجت روا اور مشکل کشا مختار کل ہوں، میری شان یہ ہے ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں تو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آج آگے آیت نمبر 194 کے اندر فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے کہتے نا جھوٹے کو جھوٹے کے گھر تک پہنچا گیا ہو تاکہ اس کا جھوٹ کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اللہ نے بھی مشرک کو جو ہے نا بالکل لاجواب کر دیا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے کہیے ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ اللہ ہے باقی سارے اللہ اللہ ہے باقی سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء۔ آج ہی فرمایا من دون اللہ، ما سوى اللہ غیر اللہ کو تم پکارتے ہو،
حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر، عباد امثالکم، اس سورہ آرافات ہے آیت نمبر 143 فرمایا عباد امثالکم، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری مانی بندے ہیں، مگر رتبے کے اندر نہیں، مرتبے کے اندر نہیں، شرافت کے اندر نہیں، کرامت کے اندر نہیں، بلکہ انسان ہونے کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ جنس کے اعتبار سے، جو نبیوں کا اور خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کا بھی کہے کہ رتبہ نعوذ باللہ میرے برابر ہے، میرے جتنا ہے، وہ تو پکا کافر مرتد زندیق ہے، مرتد ہے، اس کی تو گردن اڑا دیں گے۔ فرمایا یہ من دون اللہ ما سوى اللہ، جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، کہتے جی من دون اللہ سے مراد بت ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کیا اللہ بتوں کو کہہ رہے ہیں تمہارے جیسے بندے ہیں؟ ہم تو پکڑتے ہیں بت پکڑ نہیں سکتے، ہم بولتے ہیں بت بول نہیں سکتے، ہم کھاتے ہیں بت کھا نہیں سکتے، ہم سنتے ہیں بت سن نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا عباد ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا کہ جس طرح تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، جو میرے برگزیدہ بندے ہیں وہ بھی میرے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سارے اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں، محتاجیوں سے پاک ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ ہاں جی فرمایا اچھا تم کہتے ہو جی ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو فدعوہم، پکارو نا ان کو، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، اب چاہیے ان کو کہ وہ تمہیں آگے سے جواب دیں، کیا دیں؟ جواب دیں، جواب دیں، جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس قول کے اندر سچی ہو کہ جی یہ سنتے ہیں، کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، خود کر دیتے ہیں یا اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سپر کلاس مشرک، ایک ہوتا ہے لوور کلاس مشرک۔ سپر کلاس مشرک کیا کہتا ہے؟ داتا نہ دیں گے تو اور کون دے گا، خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا۔ اور جو چھوٹا مشرک ہوتا ہے لوور کلاس، وہ کیا کہتا ہے؟ خدا سے دلوا دیتے ہیں میرے خواجہ، خدا سے دلوا دیتے ہیں میرے خواجہ۔ اور سپر کلاس ایک نمبر کا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ غٹ مشرک، غٹ لعنتی، غٹ مردود، وہ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا، داتا نہ دیں گے تو اور کون دے گا، کہ سارا کچھ دینے والے تو ہمارے یہ بزرگ ہی ہیں۔ اللہ کے سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ روزنا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہاب کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ خبرگیر کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ خزانوں کا مالک کون ہے؟ زندگی صحت موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہاں جی فرمایا انہیں کو اگر یہ سنتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ان کو پکڑو، ان کو چلو، مزار پہ چلتے ہیں، قبر پہ چلتے ہیں، یہ قرآن کا چیلنج ہے اور نبی پاک کی زبان سے چیلنج ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کو پکارتے ہیں، انہیں چاہیے جواب دیں، تو کہتے ہو جی تاڑے کان نہیں سننا لے، جواب دیتے ہیں مگر تاڑے کان سننا لے نہیں ہے۔
اے زندہ مردود زندہ بار کھلوتا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو تو ان کی آواز نہیں آتی اور وہ اوپر منو مٹی پڑی ہوئی ہے پتھر کی سلے پڑی ہوئی ہے جی وہ موت کا جام پی جانے کے بعد وہ اس اوپر والے کی پکار نیچے سن لیتے ہیں اور یہ جو اوپر زندہ کھڑا ہوا ہے یہ ان کی پکار جواب نہیں سن سکتا تو پھر ان دونوں میں سے مویا ہے کیڑا ہویا اٹھتے اللہ تھلے اللہ ماشاء مجال کے تو مردہ کو ہوا وہ زندہ کھڑا ہو کے سنتا نہیں ہے وہ اندر لیٹ کے روح ہے کوئی نہیں روح اپنے مقام پہ چلی گئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں مویا تے تو ہے نا بے شک سمجھ آ رہی کہ نہیں مشرق کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے اولئک قلنا بل هم ازل یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے اذا جاء الشرك ذهب العقل جب شرک آتا ہے عقل رخصت ہو جاتی ہے ہاں جی فرمایا الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون اور میں کیا ان کے پاؤں ہیں جن پاؤں سے ہی چلتے ہیں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں اب بت دو قسم کے ہو جاتے ہیں نا جب روح نکل جائے تو جسم بھی کیا ہو جاتا ہے بے جان ہو جاتا ہے بت بھی بے جان بھی اس کو کہتے ہیں بات سمجھ آ رہی کہ نہیں چلنا کام روح کا سننا کام روح کا پکڑنا کام روح اندر ہوگا جسم میں تو یہی ہوگی نا جب روح نکل گی تو جہاں منہ کھلا ہے تو منہ کھلا ہے ہاتھ ادھر ہے تو ادھر والا ادھر ہے تو ادھر ہی ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ ان کے پاؤں بھی باندھتے ہیں ان کے منہ بھی باندھتے ہیں کیونکہ روح نکل گئی ہے کیا نکل گئی ہے روح نکل گئی ہے نا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہاں جی حضرت والد صاحب بھی فرمایا کرتے تھے آپ نے استاد محترم حضرت شیخ القرآن کے حوالے سے کہ بھئی یہاں جو ہے ان کے جو بت تھے وہ کھڑے ہوئے تھے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں وہ ان کو تو پوجا کرتے تھے اللہ کے پیچھے اس کے بھی اس جس بزرگ کے نام کا بت ہوتا تھا تعظیم اس کی کر رہے ہوتے تھے پتھر کی تعظیم نہیں کر رہے ہوتے تھے بلکہ اس پتھر کی انہوں نے اوپر شکل کندہ کی ہوتی تھی پتھر کے اوپر اس بزرگ کی جسے وہ حاجت کروا اور مشکل کشا سمجھتے تھے پر میں ان کے بت یوں تھے ہمارے بت یوں ہیں ان کے جو ہے اسٹیچو تھے اور ہمارے لیٹے ہوئے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں فرمایا اللہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں یا وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے پکڑتے ہیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں یا ان کے کان ہیں جس کی وجہ سے وہ سنتے ہیں یعنی کان موجود ہے روح نکل کے سن نہیں سکتے آنکھیں موجود ہے روح نکل گئی دیکھ نہیں سکتے ہاتھ موجود ہے روح نکل گئی پکڑ نہیں سکتے پاؤں موجود ہے روح نکل گئی چل نہیں سکتے بات سمجھ آ رہی ہے اگر چل سکتے ہوتے نا خواجہ صاحب چشتی صاحب سروردی صاحب قادری صاحب تونسوی صاحب وصالوی صاحب تے فلاں سرکار تے فلاں سرکار چار بندے انہیں کندھے پر اٹھا کے قبرستان نہ لے کے جاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی توحید بڑی آسان ہے ہاں جی فرمایا تمہیں بڑے دعوے ہیں بڑے حاجت روایہ جی بڑے مشکل کشا ہے اور جی بابے نے قبر کو مزار کو کہا نہ کٹیو بابا الٹا کر دے سی لکڑی نہ کٹیو بابا انا کر دے سی تے کوڑا کر دے سی فرمایا قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ میرے پیارے پیغمبر نے فرمائے ادعوا شُرَكَاءَكُمْ بلاؤ نہ اپنے شریکوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ حاجت روا اور مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ
توجہ کر کے دکھائے نا، اگر ان کے پاس اختیارات ہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں، نہ یہ حاجت روا ہے، نہ یہ مشکل کچھ ہے، نہ الٹا کر سکتے ہیں، نہ سیدھا کر سکتے ہیں، نہ کھبے کر سکتے ہیں، نہ سجدے کر سکتے ہیں، آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں، نہ آگے کر سکتے ہیں، نہ کسی کو پیچھے کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا، قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، بلاؤ نا اپنے سارے شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، انہیں کہو میرا جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ حضرت شیخ القرآن والد صاحب فرمایا کرتے تھے، شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے پنڈی میں یہاں کام شروع کیا، چاروں طرف گدیے ہی گدیے تھی، ایک طرف گولڑے والا، دوسری طرف بڑی بڑی امام والا، شاہ چند چراغ والا ہے جی، اتنی گدیے، اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا نا تو یہ غلام اللہ خان کا بیڑا غرق کر دیتے، جو ہر جمعے ان کے بارے میں کہتا ہے لوگوں اللہ کو پکارو، یہ کچھ کر سکتے نہیں ہے، ان کے پلے کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پلے ایک رتی بھی اختیار نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب یہی مسئلہ بیان کرتے رہے، کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ اگر وہ کہتے کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑی امام کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کون ہے؟ بڑی امام بیڑا گرک کر دینا ہمارا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کہ نبی فرما رہے کُلَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر پیارے پیغمبر کسی کے نفع نقصان، اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو کوئی اور مائی کا لال بھی کسی کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا نہیں ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک نے سورہ آراف کے اندر جو ہے اس مسئلے کو واضح کرنے کے بعد آگے سورہ انفال ہے، فرمایا کہ بہت ہو گیا صبر، مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ سے، نقلیہ سے، وحیہ سے جو ہے مزین کر دیا گیا، ثابت کر دیا گیا۔ اب جو پھر بھی نہیں مانتے، نکلو ان کے خلاف جہاد کرو۔ کیا کرو ان کے خلاف؟ ہاں جی، نکلو ان کے خلاف جہاد کرو، جو غیر اللہ کی تحریمات ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے والے ہیں، اللہ کے قرآن کو اور مسئلہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو ہے اس سلسلے میں اب صبر ختم، جہاں مشرکین کا زور ہے، مشرکین کا زور توڑو، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، ان کے خلاف لڑو، اتنا لڑو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے، کیا ہے؟ شرک ہے۔ ہاں جی، جہاد کا حکم آ گیا اور پھر فرمایا جب تم جہاد کرو گے نا اللہ تمہیں فتح دے گا، مال غنیمت بھی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ مال غنیمت بھی ملے گا۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ ہاں جی، جب تم جہاد کرو گے اللہ فتح دے گا، جب فتح ملے گی مال غنیمت ملے گا، تو مال غنیمت کو بھی اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کرنا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق تقسیم کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو ہے سورہ انفال میں فرمایا کہ جہاد کرو تمہیں فتح ملے گی، مال غنیمت ملے گا۔ آگے سورہ توبہ ہے، دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ ہاں جی ادھر جہاد کا حکم آیا، اب ادھر فرمایا کہ کن لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وہ لوگ بیان کیے گئے۔ فرمایا جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا برات من اللہ ورسولہ، جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، معاہدہ توڑنے کی وجہ سے اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جی؟ جہاد کرنا ہے۔ اور دوسری قسم کے کون ہے؟ منافقین۔ کون جی؟ منافقین۔ یہ جو منافقین ہے نا
چھپے کافر. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں ان کی مذمت بیان کی گئی وہاں پر. فرمایا کہ یہ مسجد بھی نہیں بنا سکتے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مسجد بھی نہیں بنا سکتے. فرمایا کہ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا, ان کے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. ٹائپ بہت بڑا ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ منافق جو ہے نا, انہیں مسجد بنانے کا بھی حق حاصل نہیں. جو بنائی تھی انہوں نے مسجد ضرار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گروا دیا. کیا کر دیا؟ گروا دیا. کیوں؟ وہ مسجد جس کی بنیاد شرک پر اور کفر پر رکھی گئی ہو, وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے. مسجد تو جو ہے وہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. لوگوں مسجد اللہ ہی کے لیے ہے, یہ اللہ کے گھر ہے, اس لیے فلا تدعوا للہ, ہاں فلا تدعوا مع اللہ احدا. ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں ہوگی, کسی اور کی پکار نہیں. اس مسجد میں کسی اور کے پکار کی تعلیم دی جاتی ہو کہ جی من دون اللہ ما صلی اللہ غیر اللہ انبیاء اولیاء کیا, وہ بھی حاضر ناظر ہے, وہ بھی مختار کل ہے جی, وہ بھی نفع نقصان کے مالک ہے. ان کو پکارو, مدد کے لیے آ جاتی ہے, وہ مدد کرتے ہیں, بیٹے دے دیتے ہیں, بیٹیاں عطا کر دیتے ہیں, خزانے دے دیتے ہیں, نوکریاں دے دیتے ہیں, چھوکریاں دے دیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس عمارت کے اندر کا اس کو نام مسجد کا لکھا ہو, ایسی تعلیم دی جا رہی ہو, اللہ کے ہاں وہ مسجد نہیں ہے. کیونکہ مسجد کے اندر خالص سجدہ کس کا ہونا چاہیے؟ خالص پکار کس کی ہونی چاہیے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فرمایا بے شک مسجد اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. لہذا ان مساجد میں, اللہ کے گھروں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار بھی نہیں ہونی چاہیے. قرآن کا عقیدہ یہ ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پیارے پیغمبر کا اعلان یہ ہے, قرآن کا اعلان یہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی پکاروں کا سننے والا نہیں. تو جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہو جی فلاں بھی سن لیتا ہے تو فلاں بھی سن لیتا ہے, کوئی قبر کے اوپر جا کے پکارو تو تب سن لیتا ہے, کوئی دور سے پکارو تو تب سن لیتا ہے, کوئی ہر طرف سے جو ہے پکارا جائے تو سن لیتا ہے. مختلف عقیدے اور نظریے بنا لیے. ایسی مساجد میں تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے. یا ایسے مدارس جہاں قرآن کی مخالفت سکھائی جاتی ہو, وہاں پر زکوٰۃ صدقات فطرانہ دینا بھی ناجائز ہے. یاد رکھیے زکوٰۃ کے لیے, صدقات واجبہ کے لیے, زکوٰۃ کے لیے, صدقات واجبہ کے لیے آپ جس کو مالک بنا رہے ہیں اسے مالک بنانا ضروری ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے اسے مالک بنانا ضروری ہے. فطرانہ دیتے ہوئے اسے مالک بنانا ضروری ہے. یہ مدارس والے ان کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں آپ ان کو بھی مالک بنا دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے آگے بچوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے, نظام چلانا ہوتا ہے. مالک بنانا ضروری ہے, اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ جس کو دے رہے ہیں, صدقہ فطر آپ جس کو دے رہے ہیں, وہ مومن ہونا چاہیے. وہ کون ہونا چاہیے؟ بولیے کون ہونا چاہیے؟ مومن ہونا چاہیے. پہلے نمبر پر اس کا ایمان اللہ کی توحید پر ہونا چاہیے. جس کا ایمان اللہ کی توحید پر نہیں ہے, آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں گے, صدقہ فطر دے دیں گے, یا اسی طرح کوئی نظر چدر مانیہ دے دیں گے, وہ ادا بولیے نا, وہ ادا کیونکہ پہلی شرط ہی مفقود ہے. پہلی شرط ہی کیا ہے؟ مفقود ہے, نہیں پائی جا رہی. اس لیے یاد رکھیے, اپنے کسی قریبی رشتہ دار آل و عیال یا آگے پیچھے جن کے بارے میں پتہ ہے یہ مشرک ہے, غیر اللہ کے پجاری ہیں, من دون اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے غریب ہیں, آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو صدقات نافلہ سے ضرور کر دیں, نفلی صدقوں سے. ویسے آپ ان کی مدد کر دیں, مگر زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے ذریعے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. اس کے لیے پہلی
تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے، جس کو آپ دے دیں، اسی طرح یہ آپ کسی عیسائی کو دے دیں، صحابہ کے منکر کو دے دیں، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں، ختم نبوت کے منکر کو دے دے، زکوٰۃ ادا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، غریب مومن کو دینا ضروری ہے، نادار مومن کو دینا ضروری ہے۔ ہاں یہ باقی جتنے ہیں اگر ان سے آپ تعاون کرنا چاہیں تو آپ صدقات نافلہ سے کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا سورہ انفال کے اندر جو ہے کہ جہاد کرو، صبر ختم، جب جہاد کرو گے فتح ملے گی، مال ملے گا، مال غنیمت اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ سورہ توبہ میں بتایا کہ کن کے ساتھ جہاد کرنا ہے، تو اس کے اندر جو ہے کھلا کافر بھی آ گیا، چھپا کافر بھی آ گیا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، منافق کی۔ باقی انشاءاللہ سورہ انفال اور توبہ کی وضاحت یہ آنے والے جمعے میں جنگ بدر کا عنوان ہوگا انشاءاللہ۔ فاتح الغزوات ہے، سب سے عظیم فتح ہے جسے یوم الفرقان کہا گیا، انشاءاللہ وہ اس جو ہے جنگ بدر والے عنوان میں جو ہے یہ ساری آیات مزید وہاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔